بلوچستان کی تھوڑے سے ڈائنامکس اور ہیں. وہاں پہ انتہا پسندی کا بہت بڑے ایشوز ہیں. کوئٹہ کے علاوہ یا اکثر کوئٹہ میں بھی ہمیں نیٹ کے ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہیں. ہماری ایک فیمیل ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر تربت، اس نے یونیورسٹی آف تربت میں کیپیسٹی بلڈنگ سیشن کلائمیٹ چینج بھی کیا، جس کو ڈان نے پبلش کیا. جو سیلاب پہلے 5 یا 10 سال کے عرصے میں آتے تھے، اب وہ اتنی فریکوینٹ اور اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ مے بی اب سال میں 2 دفعہ آئے. اور پھر ہیٹ ویوز ہم نے دیکھا کہ جیکب آباد کا ٹمپریچر 52 تک چلا گیا. اسموک کے ایشوز ہوتے ہیں تو آپ کو سانس لینا مشکل ہو جائے گا. آپ کی اب و ہوا اتنی گندی ہو چکی ہے، واٹر لیول نیچے جا رہا ہے، خشک سالی ہوگی. تو یہ اس کے اثرات ہے جو ہم آنے والے وقتوں میں اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. 2022 کا فلڈ آیا جس میں 33 ملین لوگ متاثر ہوئے اور $30 بلین کا ہمیں نقصان ہوا. 2025 میں جو ابھی کلاؤڈ برسٹ ہوئے، ہمیں گلیشیئر آؤٹ برسٹ دیکھنے کو ملے گا کہ گلیشیئرز پھٹنا شروع ہوں گے اور پورے کے علاقے اس میں ڈوبیں گے، جیسے ہم نے گلگت میں دیکھا. اس طرح کے ایریاز میں ہم دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں اریبہ شہزادی اور آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان پلس. ناظرین، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. یہ الفاظ آج کے دور کے لیے بالکل معنی خیز ہیں، کیونکہ پاکستان ایک ایسی موسمیاتی تبدیلی کی لپیٹ میں ہے جو ایک تاریک حقیقت بن چکا ہے. لیکن جہاں یہ تاریک حقیقت ہے وہاں ایسے نوجوان بھی ہیں، ایسے روشن خیال لوگ بھی ہیں جو اس پر کافی مؤثر طریقے سے کام کر رہے ہیں اور کلائمیٹ ایکشن، کلائمیٹ ایڈووکیسی میں پاکستان کو دنیا سے کہیں آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایسے ہی نوجوان موجود ہیں. توصیف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پروگریسو کلائمیٹ فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ہیں اور برٹش کاؤنسل کے پاکستان یوتھ لیڈرشپ انیشیٹو میں ایک ماسٹر فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہیں HBL PSL کی طرف سے ہمارے ہیروز کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے اور بھی کافی ایوارڈز انہوں نے اس کلائمیٹ ایکشن کی اسٹرگل میں جیتے ہیں. سر، تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم ٹو بی ود اس ٹوڈے. کیسے آپ؟ تھینک یو فار ہیونگ می. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر، مجھے بتائیں کہ پروگریسو کلائمیٹ فاؤنڈیشن کی جو آپ کی جرنی ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور اس وقت آپ کا ادارہ کس پوائنٹ پہ کھڑا ہے؟ سب سے پہلے کیونکہ چونکہ میرا اپنا تعلق لوور دیر ملکن ڈویژن سے ہے اور کلائمیٹ چینج سب سے زیادہ نارتھ اور یہ سائڈ متاثر ہیں، تو اس ایریا سے ہونے کی وجہ سے اور پھر نوجوانوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا، بیسک اس کا مین آئیڈیا جو میرے مائنڈ میں تھا کہ جب 2019 میں کووڈ کے بعد اس چیز پہ ہم نے اسٹڈی کی اور پڑھا. اس سے پہلے تو پلانٹیشن ڈرائیو اور اس طرح کی انیشیٹو کرتے رہتے تھے، مگر جب کلائمیٹ چینج کے بارے میں پتہ چلا تو سب سے پہلے یہی آیا کہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ کلائمیٹ چینج اور پاکستان موسٹ ولنریبل کنٹریز میں ہے. تو اسی سے یہ آئیڈیا آیا کہ ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا ہے، ایک ایسی موومنٹ تیار کرنی جو نوجوانوں کو وہ پلیٹ فارم مہیا کرے اور وہ اپنی لوکل کمیونٹی کے لیے کام کریں. تو 2019 سے یہ آغاز کیا ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہی، تاکہ اپنی لوکل کمیونٹی، کیونکہ 2010 میں سیلاب آ چکا تھا لوور دیر میں، اس کے امپیکٹس ہمارے نارتھ سوات اور ان ایریاز پہ کافی بہت زیادہ ہوا تھا. تو اس ٹائم تو ہم چھوٹے تھے، اتنا اس چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا، مگر جیسے بڑے ہوئے پھر آہستہ آہستہ حالات تبدیل ہوتے گئے تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں ڈیپ پتہ چلنا شروع ہو گیا. تو ایسے پلیٹ فارم مہیا نہیں تھے. تو نوجوانوں کو، اور جو میرا مشن ہے کہ امپاور اینڈ موبلائز دا یوتھ آف پاکستان، تو سارے پاکستان کے یوتھ کو موبلائز اور امپاور کرنا ہے تاکہ وہ ایک پلیٹ فارم کے تھرو کلائمیٹ چینج کے لیے ایکشن لے سکیں، اپنی کمیونٹی میں جا کے ورک کر سکیں. تو بیہائنڈ یہ آئیڈیا، اور کیونکہ 64% ہماری یوتھ ہے اور ان کے لیے ان کو ایک ایسا اگر کوئی پرپز یا پلیٹ فارم ہم دے تو بہت اچھا کر سکتے ہیں. تو اس کا بیسیکلی مقصد یہی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے فلڈس کی بات کی، فلڈس آئے، وہاں سے آپ انٹریگ ہوئے اور آپ نے یہ آرگنائزیشن بنا ڈالی. لیکن اس کے علاوہ بھی کلائمیٹ چینج ملٹیپل فیزز میں افیکٹ کر رہا ہے، امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے آل اوور دا پاکستان. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کون سے میجر فیزز ہیں جن میں کلائمیٹ چینج افیکٹ کر رہا ہے پاکستان کو؟ ابھی ریسنٹ ویز میں ہم دیکھیں تو 2022 کا فلڈ آیا جس میں 33 ملین لوگ متاثر ہوئے اور $30 بلین کا ہمیں نقصان ہوا. اور اس کے ساتھ ابھی 2025 میں جو ابھی فلیش فلڈ گلیشیئر یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں، جس کا پہلے کوئی لوگوں کو آئیڈیا بھی نہیں تھا، فرسٹ ٹائم یہ ٹرمینالوجیز اور چیزیں آئیں. تو ابھی پہلے تو چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیٹ ویوز، ہمیں گلیشیئر آؤٹ برسٹ دیکھنے کو ملے گا کہ گلیشیئرز پھٹنا شروع ہوں گے اور پورے کے علاقے اس میں ڈوبیں گے، جیسے ہم نے گلگت میں دیکھا. اس طرح کے ایریاز میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر پانی، گراؤنڈ واٹر کا جو لیول ہے وہ نیچے جا رہا ہے، جو ایک
الارمنگ صورتحال ہے. تو یہ اور اسموگ اور جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے جیسے لاہور میں آپ دیکھیں یا پاکستان لاہور کراچی پشاور آلودہ ترین شہروں میں آ رہا ہے. AIQ لیول ان کا بہت زیادہ ہائی ہے, حالانکہ اسلام آباد بھی اب اس میں آنا شروع ہو گیا. تو یہ اس کے اثرات ہیں. اور ابھی جو منسٹر آف فائنانس نے ایک رپورٹ کی ہے اس میں $2.9 بلین کا ابھی صرف یہ جو 2025 میں فلڈز آئے ان کی وجہ سے ہمیں انفراسٹرکچر اور ڈیمیجز ہوئے ہیں, ان کا نقصان ہمیں ہوا ہے. تو یہ ساری اس کے اثرات ہے اور آنے والے وقتوں میں یہ بہت زیادہ تیز ہوں گے. جو سیلاب پہلے 5 یا 10 سال کے عرصے میں آتے تھے اب وہ اتنی فریکوینٹ اور اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ مے بی اب سال میں 2 دفعہ آئیں. اور پھر ہیٹ ویوز ہم نے دیکھا کہ جیکوب آباد کا ٹمپریچر 52 تک چلا گیا. اسموک کے ایشوز ہوتے ہیں تو آپ کو سانس لینا مشکل ہو جائے گا. پھر ایسے ہوگا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤنز لگیں گے جیسے کورونا کے وقتوں میں تھے. تو یہاں پر اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کیونکہ آپ کی آب و ہوا اتنی گندی ہو چکی ہے, واٹر لیول نیچے جا رہا ہے, پانی خشک سالی ہوگی. تو یہ اس کے اثرات ہے جو ہم آنے والے وقتوں میں اور ابھی بھی دیکھ رہے ہیں. تو صرف آپ نے معاشی نقصان کی بات کی تو یقیناً ہماری گورننس پہ اور ہمارے اکنامک اسٹیبلٹی کے جو ایشوز ہیں ان پہ یہ کویسچن مارک بنتا ہے. آپ اپنے آرگنائزیشن سے کن ایسے گورنمنٹل لیول اسٹیک ہولڈرز کو انگیج کر رہے ہیں کہ پاکستان اکنامک لیول پہ بھی اس نقصان کو مزید ریپیٹ ہوتے ہوئے نہ دیکھے؟ سب سے پہلے گورنمنٹ کی تو سب سے پہلے ایک چیز کہ اگر پریورٹی ہو یا وہ ون ایجنڈا پہ ہو کہ ہم نے اس چیز کو پریورٹی لے کر چلنا ہے. سب سے پہلے تو ہم نوجوانوں پہ ورک کر رہے ہیں. تو یونیسیف کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ 73% نوجوان کلائمیٹ چینج کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں. اور دوسرا آپ نے گورنمنٹ لیول پہ بات کی تو پھر یونیسیف یہاں پہ کہتے ہیں کہ صرف 4% یوتھ کو کنسلٹ کیا جاتا ہے پالیسی میکنگ میں. تو اگر ہم یوتھ کو اپنے ٹیبل پہ یا پالیسی میکنگ کے اس پہ جو فیوچر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں نہیں بٹاتے تو گورنمنٹ کیسے ان چیزوں کو کر پائے گی. ہماری تو کوشش یہ ہوتی کہ ہم گورنمنٹ جو اگر لوکل کمیونٹی پہ ہے تو وہاں لوکل ایڈمنسٹریشن ہے. جیسے نارتھ ایریاز میں ہم نے ٹریننگ کیا تھا تو ہمارا کوشش یہ ہوتا ہے کہ لوکل کمیونٹی وہاں کے شاپ کیپرز وہاں کے ہوٹل اونرز ہو گئے لوکل ایڈمنسٹریشن ہو گئی تو جو ہمارے توسط سے ہو سکتے وہ ہم کرتے ہیں. پھر جو لوکل ایڈمنسٹریشن کے ذمہ آتے ہیں جیسے پلاسٹک پہ بین ہو گیا یا وہاں کے لیے کوئی گائیڈ لائنس بنانا تو وہ گورنمنٹ کے وہ کرتے ہیں. مگر ان کی پریورٹی میں جیسے سوات میں ہم کر رہے تھے تو وہاں کے جو کچھ آفیسر تھے ان کا یہاں ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی تو وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں. یا پہلے جب شروع میں آپ کہتے تو وہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو وہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. جب وہ یہ مائنڈ سیٹ چینج ہوگا کہ بھئی اس کے لیے کام کرنا ہے اور اس کو پریورٹی بیسس پہ کرنا ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ جب وہ سوات میں آیا فیملی پھنس گئی تھی اور اتنا کافی ٹائم گزر گیا مگر کوئی ریسکیو وہ نہ ہو سکا تو وہ اگر ہماری تیاری اور وہ چیزیں پہلے سے ہو چکی ہوتی اور ہماری پریورٹی ہوتی تو وہ لوگ بچ جاتے ہیں یا ان کو ہم ریسکیو کر لیتے ہیں. وہ ایسے دردناک لمحہ دیکھنے کو نہ پڑتا. تو ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم سٹیپس لیتے ہیں مگر کیوں نہیں ہم اس سے پہلے تیاری کریں. تو گورنمنٹ اور ان چیزوں کی سیریسنس اس حساب سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب بلوچستان کی طرف آتے ہیں. بلوچستان بھی انڈیڈ ون آف دی افیکٹڈ ریجنس ہے فرام دس کلائمیٹ چینج افیکٹ. بلوچستان میں آپ کے کیا انیشیٹیوز ہیں؟ بلوچستان میں جب ہم نے پروگریسو کلائمیٹ چینج کا آغاز پروگریسو کلائمیٹ فاؤنڈیشن کا آغاز کیا تو پھر ہم نے مختلف سب سے پہلے اسلام آباد اور لوکل کمیونٹیز ان میں ہم نے کام کیا. پھر ہم نے مختلف چیپٹرز بنائے. تو ابھی الحمدللہ ہمارے 4 صوبوں میں AJK اور GB میں چیپٹرز ہیں اور ہمارے ساتھ یوتھ مل کے کام کری. تو اسپیسیفکلی بلوچستان میں کیونکہ بلوچستان ایک تو جغرافیکلی بہت بڑا ہے مگر آبادی تھوڑی ہے, وسائل بھی کم ہے اور توجہ بھی وہاں کم ہوتی ہے. تو وہاں پر ہم نے یوتھ کو ایک پرپس دکھایا کہ یہ کلائمیٹ چینج ہے, آپ اپنا پرسنل پروفیشنل گروتھ اور اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے کوئی ورک لائن ہے. تو پہلے تو تھوڑا سا تھا, لازم بات ہے جب آپ کے پاس کوئی ایسے پروڈکٹیو چیز نہ ہو اور وہ آئے تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. مگر وہ جب سمجھ پائے ابھی ہمارے تقریباً 32 ڈسٹرکٹ ہے تو تقریباً 20 سے 25 ڈسٹرکٹ میں ہماری ٹیمز ہیں اور وہاں پہ ہم نے سب سے پہلے کلائمیٹ چینج ڈیزاسٹر رسک اینڈ فرسٹ ایڈ ٹریننگ کا آغاز کیا کیونکہ لوکل کمیونٹی جو ہوتی ہے نا وہ سب سے پہلے رسپونڈر ہوتی ہے کلائمیٹ یا ڈیزاسٹر جب آتا ہے.
تو وہاں کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہے 11 یونیورسٹی اس میں ہمارے امبیسڈرز ہے, ٹیمز ہے, تو وہاں پر ہر یونیورسٹی میں کیپیسٹی بلڈنگ سیشن کیے تاکہ جو یہ 73% ہماری یوتھ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی یا پالیسی میکنگ میں نہیں, تو سب سے پہلے ان کو پتہ ہونا ضروری ہے. تو وہاں پر کیپیسٹی بلڈنگ سیشن ان کا رسپانس بہت اچھا آیا. وہ ٹریننگ جب ہم نے شروع میں 2-3 یونیورسٹیز میں ہمارے امبیسڈرز اور ہمارے ٹرینرز نے کروائی, تو وہاں سے اب ڈیمانڈ بہت زیادہ آنا شروع کی کہ آپ ہر یونیورسٹی میں کروایا, ہر ڈسٹرکٹ میں اس کی ضرورت ہے. پھر پلانٹیشن ڈرائیوز ہم نے کی, تو اس میں جو کچھ ایشوز آ رہے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیونکہ وسائل لگتے ہیں تو اس کی ہمارے پاس تو سی لمیٹیشن ہوتی ہیں, مگر جو یہ ٹریننگ ہم نے اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی, جہاں سے ان کو نوجوان یا وہاں کے جو ان کو پتہ چلا ان چیزوں کا, اور وہ اب بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہے ہیں. پہلے جو ٹیم ہمارے پاس اگر 50 تھی تو اب وہ بڑھ کے 500 سے بھی زیادہ ہو گئی, اور ایکٹیو جو کیبنٹ ممبرز ہیں وہ 70 ہیں. اور ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے یہاں یہ ان چیزوں پہ ہم کام کر رہے ہیں. بلوچستان میں بھی آپ کے ایکٹیو ممبرز 70 ہیں اس وقت کیبنٹ ممبرز جو ہیں, جو باقی تو چیپٹر میں ہے وہ تو ہر 11 یونیورسٹیز میں ہے, اور تقریباً 20 سے 25 اضلاع کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز ہیں, ان کے ساتھ اپنی اپنی ٹیمز ہیں. تو صرف جیسے آپ نے بات کی کہ سوات میں جو لوگ ہیں وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کے طور پہ انٹرپریٹ کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کو, تو اگر بلوچستان کی بات کریں وہاں پہ تو لٹریسی ریٹ ریلیٹیولی بہت کم ہے. تو لوکل کمیونٹی کی انگیجمنٹ میں کیا ہنڈرنسز, کیا اسٹرگلز, سیٹ بیکس آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ بلوچستان کی تھوڑے سے ڈائنامکس اور ہیں. وہاں پہ انتہا پسندی کا بہت بڑے ایشوز ہیں. کوئٹہ کے علاوہ یا اکثر کوئٹہ میں بھی ہمیں نیٹ کے ایشوز بہت زیادہ آ رہے ہیں. اور جو لٹریسی ریٹ کی آپ نے بات کی, تو اکنامک سروے آف پاکستان 2024-25 میں وہاں پر 43% لٹریسی ریٹ ہے, جو تمام صوبوں سے کم ہے. اور پھر فیمیلز کی 23% ہے, جو اس سے بھی کم ہے, جو بہت زیادہ چیلنجنگ ہے. تو اس میں یہ کہ نوجوانوں میں پوٹینشیل ہے, مگر جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک پرپز نہیں ہے کہ بھئی کس پلیٹ فارم سے اور کیسے ہم نے کرنا ہے, اور آیا یہ جو لوگ ہم کوئی آئیڈیا یا کوئی چیز پیش کر رہے ہیں, کیا یہ صحیح طور پر یوز ہو رہا ہے, یا میرے جو آئیڈیاز ہے یا میرا جو پوٹینشیل ہے, تو ان کو وہ اعتماد اور وہ آپ دلائیں تو وہ بہت اچھے سے کام کرتے ہیں. اس کی ایک مثال میں دوں گا کہ ہماری ایک فیمیل ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر تربت, اس نے یونیورسٹی آف تربت میں ہم نے گائیڈ لائنس دی, طریقہ بتایا سارا. وہاں پر ایک کیپیسٹی بلڈنگ سیشن کلائمیٹ چینج بھی کیا, جس کو ڈان نے پبلش کیا. ہم نے نہ مطلب اکثر یہ نہیں کہ کوئی پیڈ وغیرہ نہیں, انہوں نے وہ دیکھا, وہ ایکٹیویٹی کو سراہا, اور وہ بلوچستان کے نیشنل نیوز میں اور ڈان میں بھی وہ چھپا. تو یہی چیز ہوتی کہ جب آپ اسٹیپ لیتے ہیں تو پازیٹیو چیز پازیٹیو وے کریٹ کر لیتی ہے. مگر جو چیز لمیٹیشن ہمیں آ رہی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو فنڈنگ ریسورسز, لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں, تو انہی میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو جو ان کے آئیڈیاز ہیں متعلقہ جو ہمارے پلیٹ فارمز ہیں ان کے تھرو ہی وہ ہم کر سکیں. تو اسی طرح یونیورسٹی آف تربت یا مختلف جو ایریاز ہیں سب سے, اور اسپیشلی فیمیلز کے لیے بھی علیحدہ ہم نے فرسٹ ایڈ ابھی پاک ترک معارف اسکول میں, وہاں کالج میں اور یونیورسٹی میں علیحدہ سے فیمیلز کو بھی, کہ فیمیلز کا اسٹاف آ کے ان کو ٹرین کرے اور وہاں پر ان کو سکھائے یہ چیزیں. تو یہ ہم کر رہے ہیں وہاں پہ. آپ نے ابھی فنڈنگ کی شارٹیج کی بات کی, انڈیڈ اٹس این ایشو, اور NGOs وغیرہ یہ فیس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن میں نے آپ کی کچھ رپورٹس دیکھی تھی, اس میں آپ نے MNAs MPAs کے ساتھ میٹنگس کی. آپ گورنمنٹ کو کس طرح انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کیا رسپانس ہے گورنمنٹ کی طرف سے, فیڈرل اینڈ پروونشل بوتھ؟ اس ابھی ریسنٹلی ڈائریکٹریٹ آف یوتھ افیئرز بلوچستان کا قیام عمل میں آیا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے, کیونکہ KP میں اور دوسرے پروونسز میں یوتھ افیئرس کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو یوتھ پہ کام کرتی ہے, ان کا مینڈیٹ ہوتا ہے. تو بلوچستان میں کیونکہ یوتھ کو اگر یہ چیز پہلے ہوتی تو بلوچستان کی یوتھ بہت حد تک اچھا کام اور چیزوں میں پلیٹ فارم میں انگیج ہوتی. تو جیسے یوتھ افیئرز ہے تو ہم ان سے ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ انگیج کر, کیونکہ ان کا مینڈیٹ ہے, تو اپنے جو ہمارے گولز ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ الائن کر کے ہم اس پہ ورکنگ کریں. دوسرا جو MNAs کے ساتھ ان کے جو ینگ پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی, اور کیونکہ ہم وہاں پر ابھی PCF کلائمیٹ یوتھ کیمپ کرنے جا رہے ہیں, اور وہاں کے IT منسٹر کے ساتھ ہم نے ملاقات کی کہ تاکہ وہاں کے جو ہمارے ممبرز بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں تو ٹیکنالوجی میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے لیپ ٹاپس ان کو پرووائڈ کریں. تو IT کے جو منسٹر ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں تقریباً 30 to 50
لیپ ٹاپس پرووائڈ کریں گے وہاں پر, تاکہ وہ نوجوان ایکٹیولی ٹیکنالوجی میں کام کر سکے یا وہ اپنے جو یونیورسٹی کے چیزیں ہیں ان کو آگے لے کر چل سکے. تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم گورنمنٹ اور ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرس کو انگیج کر کے چلیں, تاکہ نوجوانوں کو پتہ چلے کہ وہ پالیسی میکنگ میں یا آنے والے اپنے مستقبل کے لیے کیسا اسٹیپ لے سکتی ہے. تو یہی ہمارا مین مشن ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ابھی جو PCF کلائمیٹ یوتھ کیمپ ہم کریں گے جنوری 2026 میں, تو ہم وہاں کی گورنمنٹ کو اور CM کو بھی انگیج کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو صرف آپ برٹش کونسل کے PYLY پروگرام کے ساتھ کام کر رہے ہیں, وہاں پہ آپ پاکستان کے جو کلائمیٹ ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو کیسے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کیا کوئی اچیومنٹ آپ کو وہاں سے ملی ہے؟ برٹش کونسل کا جو پائلی پروجیکٹ ہے اس کا میں ماسٹر فیسیلیٹیٹر ہوں. تو ان کا جو مین کام ہے وہ کلائمیٹ اویئرنیس پہ ہے اور کمیونٹی میں جا کے ورک کرنے پہ ہے, کمیونٹی موبلائزیشن پہ. تو ایز اے ماسٹر فیسیلیٹیٹر یہ HAC اینڈ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے ساتھ لنک ہے. تو HAC کے انڈر جو یونیورسٹیز آتی ہیں وہاں کی یونیورسٹی کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو ہم ٹرین کرتے ہیں, تو وہ فیسیلیٹیٹرز بن جاتے ہیں. وہ پھر اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمیونٹی پروجیکٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح وہ کمیونٹی میں وہ ٹری پلانٹیشن, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, واٹر پہ, ان کی 5 تھیمیٹک ایریاز ان پہ وہ ورک کرتے ہیں. اور اسی طرح جو NGOز ہیں وہ برٹش کونسل کے ساتھ ڈائریکٹ ہیں, تو ان کے ڈائریکٹرز کو ٹرین کرتے ہیں, وہ فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں, اور وہ پھر آگے ان کی کمیونٹی میں جا کے پروجیکٹس کرتے ہیں. تو اس کے ابھی مختلف پروونسز میں مقابلے بھی ہوئے اور مختلف ایسے نوجوان جنہوں نے اپنی کمیونٹی میں اچھے پروجیکٹس کیے, تو برٹش کونسل نے اس کو سراہا ہے. اور یہ 3 ایئرس کا پروجیکٹ ہے, 2027 تک ہے. تو اس پہ یہ تو ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور نوجوانوں نے اس کو بہت سراہا ہے, اور بہت اچیومنٹس ہمیں نظر آئی ہے, کیونکہ جب وہ کمیونٹی میں پروجیکٹ کرتے ہیں ان کو ایک طریقہ کار پتہ چل جاتا ہے کہ کیسے ہم نے اس کو لے کر چلنا ہے, تو اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. توصیف, آپ کی 70 ممبرز بلوچستان میں کام کر رہے ہیں اور یقیناً وہ لوکل کمیونٹی کے ساتھ بھی انگیج ہو رہے ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان کے جو انڈیجنس پیپل ہیں, جو لوکل کمیونٹی ہے, وہ کلائمیٹ چینج کو ایز اے ریئل ڈینجر ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ ایکسیپٹنس ہے سوسائٹی میں؟ پہلے تو اس طرح سے نہیں تھا, مگر پھر جب 2022 کا فلڈ آیا تو 32 اضلاع میں سے 28 جو ہے وہ بلوچستان میں سیلاب سے تباہ ہو گئے, متاثر ہو گئے, اور وہاں پہ لوگوں کے گھر, فصلیں, یہ چیزیں متاثر ہوئیں. تو لازمی بات ہے جب یہ چیزیں متاثر ہوتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیوں ہو رہا ہے, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے. تو شروع میں تو تھوڑا سا ریزسٹنس یا لوگ نہیں مانتے, مگر جب ان کے اوپر آتی ہے اور اس طرح کے اثرات ہم دیکھنے کو ملتی ہے تو لازمی بات ہے آپ کی ایگریکلچر لینڈ متاثر ہوتی ہے. ابھی ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے جس میں کہا ہے کہ بلوچستان میں صرف 7% زرعی کاشت زمین باقی ہے, اور گراؤنڈ لیول 800 to 1000 فیٹ نیچے جا رہا ہے, کیونکہ پانی کی کمی بہت زیادہ دیکھنے کو ملیں گی. تو اس طرح کی چیزیں ہیں, وہاں لوگ سمجھتے ہیں اور اس کو کرنا بھی چاہتے ہیں, مگر کیونکہ ایک ایریا دوسرے ایریا سے کافی فاصلہ ہے, اور پھر وہاں ان امپلائمنٹ اور دوسرا مواقع کی اس طرح سے فیسیلیٹیشن, کیونکہ جب بھی اس طرح کے سیلاب آتے ہیں یا کوئی بھی وہ چیز آتی ہے, لازم آتے ہیں وہ بڑے شہروں کی طرف آتے ہیں, تو وہاں پہ بھی ان کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لائف ایک نئے سرے سے شروع کرنی پڑتی ہے, وہاں پر ان کو چیزیں جب وہ لازم آتے ہیں آپ کو نئی جاب دیکھنی پڑے گی, وسائل اپنے دیکھنے پڑیں گے اس حساب سے, اور آپ اپنا علاقہ چھوڑ کے آتے ہیں. تو اگر وہ چیز نہ ہوتی تو اپنے علاقے میں یہ چیزیں کر لیتے ہیں. مگر یہ ایشو ہو رہا ہے کہ وہاں پہ کلائمیٹ چینج کے اثرات ان چیزوں وہ بہت زیادہ ہے, اور لوگ اس کو فیل کر رہے ہیں, کیونکہ کسان خود اس سے پریشان ہے, متاثر ہو رہا ہے, اس کی زمین متاثر ہو رہی ہے. لاسٹ ایئر مونسون کبھی بلوچستان میں اس طرح سے نہیں ہوا, مگر جب وہ لاسٹ ایئر آیا تو مونسون کا ہم نے بلوچستان میں بھی دیکھا. تو یہ کلائمیٹ چینج کے اثرات ہے کہ جو چیز پہلے نہیں تھی وہ بہت زیادہ تیزی اور ایکسٹریم لیول پہ ہو رہی ہے. تو یہ کیونکہ جب چیزیں آپ کو متاثر اپنے آپ کو کرتی ہیں تو لوگ پھر لازم بات ہے اس کو فیل تو کرتے ہیں. بالکل, آپ کی بات ٹھیک ہے. توصیف, آپ نے فرسٹ ٹائم AI کا یوز کیا کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرنے کے لیے. پروگریسو کلائمیٹ بورڈ آپ کا ایک AI چیٹ بورڈ ہے, اس کے بارے میں آپ ناظرین کو کیا بتا سکتے ہیں, اور کس طرح جو پاپولیشن ہے, لوکل پاپولیشن, اسٹوڈنٹس, اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں کلائمیٹ کی اویئرنیس کو جنریٹ کرنے کے لیے اور کلائمیٹ کے بارے میں لرن کرنے کے لیے؟ جی, سب سے پہلے جو جیسے میں نے کہا کہ کلائمیٹ کی اویئرنیس, اور ابھی جیسے بہت جو ہماری بڑی یونیورسٹیز ہیں ان میں کلائمیٹ چینج اور سسٹینیبلٹی پڑھایا جاتا ہے, اور ابھی تھوڑا سا اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے, اس سے پہلے یہ اتنا نہیں تھا.
تو یہ نسٹ کے ساتھ مل کر ہم نے بنایا تاکہ یوتھ اور نوجوان اگر وہ کلائمیٹ پہ کوئی ریسرچ کر رہی ہے, اس کو لیٹسٹ آرٹیکلس چاہیے, کلائمیٹ چینج پہ کوئی بھی ایسا اس کا ڈیٹا مواد چاہیے, تو اس پہ ہماری ریسرچ ٹیم نے بیک اینڈ پہ کافی سارے ریسرچ پیپر اور ڈیٹاز ہم نے ان پٹ کیے ہوئے ہیں. تو وہ آپ پروگریسو کلائمیٹ بورڈ آپ لکھیں گوگل پہ, وہاں پہ آپ اس سے لے سکتے ہیں وہ ڈیٹا اور وہ ساری چیزیں آپ کو متعلقہ مل سکتی ہے. دوسرا اس میں ہم نے ایک ایکٹیویٹی پورشن رکھا ہے. ایکٹیویٹی پورشن اس میں یہ کہ پورے پاکستان میں آپ کہیں پر ایکٹیویٹی کرتے, چاہے وہ پلانٹیشن ڈرائیو ہے, کلین اپ ڈرائیو ہے, اسٹڈی سرکل ہے, کلائمیٹ ریلیٹڈ اینی ٹائپ آف انٹروینشن آپ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ریکگنائز ہو, یا جو کمپنیز CSRs کرتی ہیں یا جو برانڈز ہوتی ہیں ان کے اپنے کلائمیٹ کے انیشیٹیوز ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ ہم یہ لنک کریں گے. اور ان میں کیا ہوگا کہ آپ اپنے جیسے پنجاب میں ہے کہ گرین کریڈٹس یا ایکو پوائنٹس آپ کو ملتے ہیں, تو لوگوں میں ایک موٹیویشن, جب آپ کسی لوگوں کو موٹیویشن دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کا اس ایکٹ کا یہ امپیکٹ نکلے گا یا آپ کو یہ چیز ملے گی, تو وہ اس چیز کو بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں. تو اسی موٹیویشن اور ان چیز کو کرنے کے لیے ہم نے وہ ایکٹیویٹی پورشن رکھے. آپ اس میں ایکٹیویٹی اپلوڈ کرتے ہیں, ہماری ٹیم اس کو دیکھتی ہیں, جب وہ اپروو ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایکو پوائنٹس ملتے ہیں. تو اس ایکو پوائنٹس پر ہی جب یہ فوڈ چین یا برانڈس کے ساتھ لنک ہو جائے گا تو آپ کو اس طرح سے ڈسکاؤنٹ ملے گا. تو یہ ایک نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, سوسائٹی کو, کمیونٹی کو موٹیویٹ کرنے, یہ ایک چیٹ بورڈ, اور یہ فرسٹ ایور کلائمیٹ چیٹ بورڈ ہے جو پاکستان میں ہم نے بنایا ہے, اور ابھی PCF کلائمیٹ یوتھ سمٹ میں ہم نے اس کو لانچ کیا ہے. واو, دیٹس گریٹ. یہ کافی بڑا انیشیٹو ہے, اور جب عوام کو ریکگنیشن ملے گی تو آف کورس وہ اس چیز کو آگے لے کے چلے گی. مجھے بتائیے گا کہ جو آپ کی کلائمیٹ فیلوشپ پروگرام ہے وہ کب سے اسٹارٹ ہوا ہے, اور ابھی تک کتنے گریجویٹ پرٹیکولرلی بلوچستان سے ہو چکے ہیں اس آپ کے کلائمیٹ فیلوشپ پروگرام سے؟ جی, PCF کلائمیٹ ایکشن فیلوشپ کا ابھی تھرڈ بیچ ہم نے اناؤنس کیا ہے. اس سے پہلے 2 بیچز کو ہم نے ٹرین کیا ہے, اور اس میں بیسیکلی کلائمیٹ ایکسپرٹس ہوتے ہیں, وہ کلائمیٹ چینج پہ آپ کو سیشن ڈیلیور کرتے ہیں, اور اس میں ہم وائٹ پیپر ریسرچ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے وہ ہم کرواتے ہیں, اور ساتھ کمیونٹی پروجیکٹ. وائٹ پیپر میں یہ ہوتا ہے کہ کمیونٹی کو لے کر آپ, جیسے انڈیجنس نالج بہت ضروری ہے کہ پہلے اسلام آباد کیسا تھا یا لاہور میں پہلے ایسی کیا چیزیں تھیں, کہ موسم تو ابھی لاسٹ 2 ڈیکیڈ سے یہ ماحولیات اور ان چیزوں کو ہم ذرا زیادہ دیکھ رہے ہیں, اس سے پہلے تو بہت کم اور آرام سے یہ ہو رہا تھا. تو وہ انڈیجنس نالج بہت ضروری ہے. تو وہ ایک وائٹ پیپر, ایک 4 شیٹ آپ بناتے ہیں کہ لاہور میں پہلے یہ چیزیں ہو رہی تھی, یا اسلام آباد میں یہ اڈاپٹیشن یا میٹیگیشن میجرز اپلائی کیے تھے, پھر یہ ڈیولپمنٹ ہوئی یا یہ چیزیں ہوئی جس سے یہ سٹیز اور یہ متاثر ہوئے. تو وہ ایک ریسرچ پیپر بھی ہم رکھتے ہیں, جس کو ہم پھر پالیسی میکرز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تاکہ جو NDCs بنتے ہیں وہ ان سے انکلکیٹ کر سکتے ہیں, اور انڈیجنس نالج ہوگا تو جو فیلو یہ کرتا ہے اس کو اپنے علاقے کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو وہ بڑا اچھا رسپانس ہم نے ابھی تک 550 گریجویٹس کیے, جن میں اگر ریسرچ میں جن کی بیسٹ ریسرچ ہوتی ہے ان کو ہم پوزیشنز دیتے ہیں PCF کلائمیٹ یوتھ سبمٹ میں, اور ان کو کمپلیشن سرٹیفکیٹ دیتے ہیں آفٹر جب وہ کمیونٹی پروجیکٹ کرتے ہیں اور ریسرچ ورک کرتے ہیں. یہ پلیجرزم سے بالکل اس میں AI کا یوز نہیں ہوتا, آپ اپنا ورڈنگ اور اپنی کمیونٹی پہ ریسرچ کرتے ہیں. تو بلوچستان سے ابھی بہت اچھا رسپانس آیا, اور وہاں پہ کمیونٹی نے, وہاں کے نوجوان نے بڑا اچھا ریسرچ کیا. وہاں پر ایک نوجوان نے ریسرچ کیا کار ریز واٹر مینجمنٹ سسٹم, جو وہاں پر بلوچستان میں انڈیجنس لوگ یوز کرتے تھے, تو پانی کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا, مگر وہ ابھی تباہ ہو گیا اور تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو اس نے اس چیز کو, اب دیکھو یہ ایک ایسا سسٹم ہے, اگر وہ لوگ اس کو ابھی ہم اڈاپٹ کریں تو وہ یہ ایک فیلوشپ میں سے آپ کو ایک نکل کی چیز آ رہی ہے. ایسے یوتھ جو اویئر ہوتے, تو اس سے ہمیں نہیں کہ کاریز بھی ایک سسٹم, واٹر مینجمنٹ سسٹم ہے بلوچستان میں, اور اس سے آپ بلوچستان کے جو پہلے مسئلے مسائل تھے ابھی اگر وہ ہم اڈاپٹ کریں تو رین واٹر ہارواسٹنگ یا بارش کے یا پانیوں کو ہم سیو کر سکتے ہیں, تاکہ خشک سالی نہ آئے. تو فیلوشپ کا بھی 3rd بیچ ہے, اور اس سے پہلے ہم نے 2 بیچ کر لیے ہیں, اور یہ 2 months کا ورچوئل فیلوشپ پروگرام ہوتا ہے. ہر سیٹرڈے کو ایک کلاس ہوتی ہے 2 hours کی, اور ہمارے جو کلائمیٹ ایکسپرٹس ہیں وہ مختلف کلائمیٹ کے, بایو ڈائیورسٹی کے, کلائمیٹ فائنانس پہ, SDGs پہ, اور کلائمیٹ پالیسیز, انوائرمنٹل پالیسیز, اور پھر کیسے یوتھ اگر نیشنل یا انٹرنیشنل نیگوسیشن میں شامل وہ کیسے کر سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم ہینڈز آن ایکسپیرینس اور ہینڈز آن ٹریننگ کے تھرو ان کو کرواتے ہیں. تو صرف آپ بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے, وہاں کی خواتین کے لیے اور اداروں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے اس ماحولیاتی تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے؟
سب سے پہلے جیسے بلوچستان نے ابھی یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ کا آغاز کیا ہے اور ان کے تھرو ہی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, تو اس طرح کی یوتھ کے لیے ایکٹیویٹیز اور پرپس ہونے چاہیے. جب ہوں گے تو یوتھ انتہا پسندی سے ان پروڈکٹیو چیزوں کی طرف آئے گا. جب اس کے پاس کچھ کرنے کے لیے ہوگا ہی نہیں تو کہیں نہ کہیں تو جائے گا, کہیں نہ کہیں وہ دیکھے گا کہ مجھے کیسے کہاں جانا ہے. تو جب آپ اس کو اپرچونٹی, وسائل یا ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں تو وہ آتے ہیں اور اچھے طریقے سے پرفارم کرتے ہیں. تو گورنمنٹ کو تو یہی پیغام ہے کہ وہ ایسے انٹرونشن, ایسے طریقے ہر اب کوئٹہ کے علاوہ بھی مختلف ڈسٹرکس میں کریں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اکثر بلوچستان کی جو مین انٹرونشن ہوتی ہے کوئٹہ تک ہی محدود ہوتی ہے. اگر اس کو وہاں تک محدود نہ رکھا جائے, دوسرے ایریاز تک بھی لے کر جائے, اور جو نوجوان ہے وہ فیوچر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. تو ان اے ورلڈ آف فیئر اور جو کلائمیٹ انزائٹی ہے اور پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, تو اس میں جو امید ہوتی ہے نا وہ ریولوشنری ایکٹ کی ایک انقلابی حیثیت رکھتی ہے. تو امید کو نہ چھوڑیں. امید مینس کہ آپ میٹر کرتے ہیں, آپ جو کام کرتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے, چاہے وہ چھوٹا ہے, بڑا ہے, جیسا بھی ہے, وہ ایک امپیکٹ رکھتا ہے. تو اپنی امید کا دامن آپ نہ چھوڑیں. اور دوسرا ہے کہ اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے تو کون کرے گا, اور اگر ابھی نہیں کریں گے تو کب کریں گے. تو اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, اور وہی چھوٹی چیز آپ کا بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کرتی ہے. بالکل توصیف, آپ نے بہت گولڈن ورڈز کہہ دیے اتنے چھوٹے سے ٹائم میں. آخر میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا, خصوصاً جو بلوچستان سے لوگ دیکھ رہے ہیں, کہ وہ PCF کی ممبرشپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں, اور آپ کی جو PCF کلائمیٹ فیلوشپ پروگرام ہے اس کا پارٹ کیسے بن سکتے ہیں. جی, آپ ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, پروگریسو کلائمیٹ فاؤنڈیشن, ویب سائٹ پہ یا گوگل پہ بھی آپ سرچ کریں, فیس بک, انسٹا, لنکڈ ان, جو ٹویٹر, جو ایکس ہے, اس پہ آپ لکھیں پروگریسو کلائمیٹ فاؤنڈیشن. وہاں پہ ہمارا ممبرشپ فارم ہے, وہ آپ فل کر کے ہمارا ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں. اور جو PCF کلائمیٹ ایکشن فیلوشپ ہے وہ تو اب ہمارے اپلیکیشنز اوپن ہے, وہ بھی ہمارے ویب سائٹ پہ آپ جا کے اس کی پوری ڈیٹیلز آپ وہ کر سکتے ہیں. وہاں پر ہمارے مختلف نمبرز بھی ہے, تو اگر آپ کی کوئی کوئری ہے, کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم ایڈریس کر دیں گے. تو ویب سائٹ اور ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ جائیں, وہاں پہ آپ کو تمام قسم کی ڈیٹیلز مل جائیں گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ توصیف, ہمیں ٹائم دینے کے لیے. توصیف خان ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کے ساتھ ہم نے کلائمیٹ چینج کو ایڈریس اور کلائمیٹ ایڈوکیسی سے ریلیٹڈ جو ان کی ایفرٹس ہیں اس پہ ڈسکشن کی. مجھے لگتا ہے, اور ہم سب کو بھی یہ لگنا چاہیے, کہ کلائمیٹ چینج پہ سونر اور لیٹر ہمیں کام کرنا ہی ہے. تو ہمیں کام اس وقت کرنا چاہیے بیفور اٹ گیٹس ٹو لیٹ. دیکھتے رہیے بلوچستان پلس. آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں.